على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے بآواز بلند پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانہ سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، جانشین شیخ الحدیث استاذ العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ رضائے مصطفیٰ نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث و تفسیر استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مفتی گل احمد عتیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ عزیز دوستو، آج اس مرکز علم و فن میں ہم سب جمع ہیں۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جانشین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی خوبصورت یادوں سے مہکتی ہوئی اس انجمن میں اللہ نے ہمیں جمع ہونے کا موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جذبوں کو اخلاص کا وضو عطا فرمائے اور ہماری نیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح زاویہ نگاہ نصیب فرمائے۔ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ زندگی کے اندر اپنے ترجیحات کا تعین کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ماحول کس طرح کا ہے، لوگ کس سمت جا رہے ہیں اور مجھے کون سی ایسی ہوا ہے جس کے رخ میں چلوں تو میں لوگوں کے ساتھ گزارا کر سکتا ہوں۔ انسان کو فکری طور پر، نظریاتی طور پر پختہ ہونا چاہیے اور اپنی ترجیحات طے کر کے اپنا سفر شروع کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک عنوان ہمیں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ سارے لوگ آپ کی تعریف کریں، یہ ضروری نہیں، ضروری تو آپ کا حق پہ ہونا ہے۔ آپ کے پیچھے ماننے والوں کی، پیار کرنے والوں کی، نعرے لگانے والوں کی لمبی چوڑی فوجیں بھی ضروری نہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، وہ رستہ آپ کا ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اپنے بندوں کی شان بیان کی۔ یہ نوجوان میری بات پہ غور کریں، یہ بھی ایک انداز ہے۔ اپنے بندوں کی شان بیان کی، فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اور جب وہ اللہ کے رستے میں جہاد کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ان کی ملامت بھی کرتے ہیں، انہیں برا بھی کہتے ہیں۔ آپ داتا صاحب کی کشف المعجوب دیکھیں گے تو آپ نے وہ پورا ایک گروہ گنوایا ہے ملامتی لوگوں کا، جو چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں اٹھ نہ بھلیا چلو تھے بسیے جتھے وس دے نہیں سارے ینے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو منے۔ ایک پورا گروہ ہے جو چاہتا ہے کہ ضروری نہیں تعریفیں ہوں، اللہ رسول کی نظر میں اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ لوگ انہیں برا کہہ رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ اس کی پرواہ کون؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، ہیں وہ اللہ کے راستے میں۔ لوگوں کو چونکہ سمجھ نہیں آ رہی،
لوگوں کا خیال کچھ اور ہے، تو بعض لوگ ان کی ملامت کرتے ہیں، رب فرماتا ہے وہ اس ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، میرا اللہ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے اور یہ وہ فضل ہے جسے رب چاہے عطا فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ ہم سوسائٹی میں، معاشرے میں نظریاتی بن کے زندہ نہیں رہتے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا نعرہ زیادہ چمکدار ہے، وہ نعرہ شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری جماعتیں بڑی بڑی اور ہماری تنظیمیں بڑی بڑی، وہ نظریاتی نہیں ہوتی، فکری نہیں ہوتی، وہ نظریے کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھتی، بلکہ وہ دیکھتی ہیں کہ آج کل کون سا نعرہ چمکدار ہے، کون سا۔ مجھے ایک دوست نے کہا روٹی کپڑا اور مکان بڑا اہم نعرہ ہے، یہ ہو جائے تو باقی ضروریات اسی کے ضمن میں ہیں، روٹی کپڑا اور زندہ رہنے کے لیے کافی ہے۔ تو میں نے کہا خدا کے بندے، اگر روٹی کپڑا اور مکان زندہ رہنے کے لیے ٹھیک ہے تو پھر بندے جیل میں کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ وہاں تو روٹی بھی ملتی ہے، کپڑا بھی ملتا ہے، مکان بھی ملتا ہے، پریشانی کس بات کی ہے؟ پھر وہاں رہ لیں۔ اور اگر روٹی کپڑا اور مکان ہی صرف زندہ رہنے کے لیے کافی ہے تو پردیسی لوگ کیوں کہلاتے ہیں؟ پردیس میں روٹی نہیں ملتی، کپڑا نہیں ملتا، رہنے کو چھت نہیں ملتی، پھر کیوں کہتے ہو کہ شالا پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے ککھ جنا تو پارے؟ روٹی کپڑا اور مکان سے بندہ زندہ نہیں رہتا، بندہ کسی نظریے سے زندہ رہتا ہے، نظریے سے۔ لوگوں کا نظریہ چونکہ کوئی نہیں ہوتا، مثلا یہ کوئی نظریہ نہیں کہ میں نے مکان بنانا ہے، بن گیا مکان، جی اب کیا کرنا ہے؟ میرا نظریہ تھا میں نے 5 کروڑ اپنے اکاؤنٹ میں کرانا تھا، کسی طریقے سے اتنے پیسے جمع ہو گئے جمع۔ اب میرا نظریہ تھا کہ میں نے بہت شہرت حاصل کرنی، ہو گئی شہرت، آپ جس جگہ جاتے ہیں رش ہو جاتا ہے۔ اب یہ نظریاتی باتیں نہیں۔ جب آپ کا کوئی نظریہ ہوتا ہے نا بھائی، پھر آپ پریشان نہیں، پھر آپ کی کچھ ترجیحات ہیں۔ جس شخصیت کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں نا، ان کا نظریہ اسلام تھا، نظریہ دین تھا۔ وہ ایسا نہیں کہ سویرے کچھ سوچا، دوپہر کچھ سوچا، شام کو پروگرام تیسرا بن گیا کوئی، رات کچھ تھے، دوپہر کچھ تھے، کچی باتیں، بے یقینی کی کیفیت، پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں کہ نہیں، پتہ نہیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے، پلپلی سوچیں، فیصلہ کرنے کی طاقت نہ رکھنا، کمزور پڑنا۔ حضرت عمر نظریے کے آدمی تھے، آئے حضور کی بارگاہ میں، پڑھا کلمہ، اور جب سمجھ لیا نا نظریہ سچ ہے تو پھر یہ نہیں کہا دیکھیں گے، سوچیں گے، غور کریں گے، حالات دیکھیں گے، تقاضا دیکھیں گے، پروگرام بنائیں گے، کل میٹنگ بلائیں گے، پھر کہا یا رسول اللہ آپ بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، اب نماز چھپ کے نہیں پڑھنی، اب نماز چھپ کے نہیں پڑھنی۔ سنیں جی، سنیں جی، اب نماز چھپ کے نہیں پڑھنی۔ تو عمر کیا کریں گے؟ یا رسول اللہ زیادہ بندے نہیں، 2 صفیں، مسلمان ہی کل 40 تھے، تو ایک صف کے آگے میں ہوں گا، ایک کے آگے حضرت امیر حمزہ ہوں گے۔ کئی دفعہ نا صرف بارش کا پہلا قطرہ بننے کی ضرورت ہوتی ہے، مدد تو اللہ کرتا ہے۔ ہمارے نوجوان شروع ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں پہلے ابا پلاٹ بیچے گا تو کاروبار شروع کرنا ہے، پہلے 2 کروڑ ہوگا تو کام تو بھائی شروع ہو جاتا ہے 2 دینار سے بھی۔ حضور نے شروع کرایا ہے صحابہ کا کاروبار، حضور نے فرمایا تھا جس صحابی کا بیچا تھا نا سرکار نے اس کا پیالہ اور کمبل 2 دینار کا، تو اسے بیچ کے کہا تھا کار شروع کاروبار، ہو جاتا ہے شروع۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ نظریے کے آدمی ہو۔ 2 صفیں، ایک کے آگے حضرت عمر لگ گئے، ایک کے آگے حضرت امیر حمزہ۔ اذان دینا ہی ضروری ہوتا ہے، پھر مسجد کا دروازہ بھی کھل ہی جاتا ہے۔ اذان دینا ہی ضروری ہوتا ہے، پھر کئی لوگوں کی آنکھیں بیدار ہو ہی جاتی ہیں۔ تو جناب عمر تلوار پکڑ کے میدان میں آ کے کہنے لگے لو بھائی گھر ہے اللہ کا، جس کا دل کرے نا کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور بچے یتیم ہو جائے وہ ہمیں روکے، گھر اللہ کا ہے، رسول اللہ کے ہیں، لہذا اب نماز بھی رب رسول کے طریقے کے مطابق ہی پڑھی جائے۔ آ گیا انقلاب، ہو گئی بات ختم۔ آپ بات ہی کچی کرتے ہیں، آپ کمزور ہی بڑا پڑ جاتے ہیں۔ آپ تو ساری برادری کے بیچ بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ باجے نہیں بجنے چاہیے شادی پہ، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ لڑکیوں کی مووی نہیں بننی چاہیے، ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرد عورت کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ جو اتنی بات نہیں کر سکتا وہ میدان میں کیا جائے گا؟ بھائی سب سے پہلے نظریہ، اور پھر نظریے پہ
ہمارے آدھے بچے تو پریشان کر دیے ہیں اینکروں نے، آدھے سے زیادہ بچے نوجوان۔ رات کو 4 مختلف پارٹیوں کے نمائندے لیے جاتے ہیں، ایک ٹاک شو ہوتا ہے پورے گھنٹے کا، ہر بندہ دلیلیں دیتا ہے، آخر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو سننے والا نا وہ ساری رات سوچتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں سچا کون ہے۔ یہ بے یقینی پھیلانے کا طریقہ ہے، یہ بے یقینی، اور آخر میں آپ سے کہا جاتا ہے کہ فیصلہ خود کر لینا۔ اس کا معنی ہے کہ آپ کو ہم نے کمزور کر دیا۔ جو تھوڑا سا پڑھا لکھا طبقہ تھا وہ یہاں پریشان ہے کہ پتہ نہیں ٹھیک کون ہے، پتہ نہیں ٹھیک کون ہے، پتہ نہیں کیا ٹھیک ہے، نئی سے نئی کہانی بنائی جاتی ہے، ہر بندہ اپنے حساب سے لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ جو تھوڑا سا طبقہ بیچارہ نیچے تھا، خوش عقیدہ تھا، اولیاء سے پیار کرنے والا تھا، وہ ہتھے چڑھ گئے تویز دھاگے والوں کے۔ وہ جاتے ساری پہلے دیکھتے ہی کہتے ہیں اوہو تینوں تے بندش ہے، وہ فوری طور پہ کہتے ہیں تیری تے دکان اوہو تینوں تے کسے کچھ کیتا ہے۔ بھئی اب کسی سے تو دشمنی ہوتی ہے کہ نہیں؟ کسی سے تو ہوتی ہے نا بندے کی، وہ بھی کوئی بندہ جس کا دشمنی کوئی نہ ہو، دشمنی تو ہوتی ہے، تو فٹافٹ وہ کالا جادو سارا ادھر سے چلا جاتا ہے۔ جتنے نکمے نوجوان ہیں کرنے کو دل کچھ نہیں کرتا، ان کو کالا جادو ہو جاتا ہے۔ آدھی بے یقینی یہ پیدا کر دیتے ہیں۔ کمزوری ہوتے 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 ہمارے بچے ڈپریشن کا شکار ہیں، ٹینشن کے نیچے سے نہیں نکلتے۔ ہمارے ایک بڑا بہترین کالم نگار ہے، اس نے کالم لکھا پچھلے دنوں، وہ کہنے لگا جناب دیکھو انداز یہ ہے کہ ایک پوتا اپنی دادی سے اپنے دادا اپنی پوتی سے سوال کر رہا ہے، پوتا اپنے دادا سے سوال کر رہا ہے یا دادی سے، اور پوچھتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ گاؤں کا چودھری فوت ہو گیا تو دادی چودھری کون بنے گا؟ اور دادی کہنے لگی فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا بنے گا۔ اس نے کہا اگر وہ بھی فوت ہو گیا؟ اس نے کہا اس کا بیٹا، تو کہا وہ بھی فوت ہو گیا۔ تو دادی بچے کے سر پہ تھپکی دے کے کہنے لگی پتر یہ پنڈ سارا بھی مر جائے تو نہیں چودھری بنتا۔ یہ انہوں نے کالم لکھ کے آگے لکھا کہ یہاں 5-7 خاندانوں کی حکومت ہے، لہذا کوئی کتنا بھی غریب پڑھ لکھ جائے آگے نہیں آ سکتا۔ تو میں نے انہیں فون کیا، تھوڑا سا میرا رابطہ رہتا ہے، میں نے کہا یہ آپ کیا بچوں میں نوجوانوں میں مایوسی پھیلا رہے ہیں؟ کس نے آپ کو کہا چودھری نہیں بن سکتا؟ آپ میرے ساتھ آؤ نا، میں بتاتا ہوں۔ چودھری برادری سے تعلق رکھنے والا بچہ نہیں پڑھا تو وہ کانسٹیبل ہے، بینک کے باہر کھڑا ہے، اور غریب کا بچہ پڑھ گیا ہے تو وہ اسی جگہ پہ مینیجر ہے، بینک کے اندر بیٹھا ہے۔ یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ہم مایوسی پھیلا رہے ہیں، کبھی کمزور نہ پڑے، اور نظریے پر کمپرومائز۔ مسلمان ڈرے، سانپوں کا ڈرا ہوا، وہ رسیوں سے بھی ڈرے، آج بھی کالی بلی سے ڈرے، دودھ گر گیا تو ڈرے، اس طرح کام چلے گا؟ سنیں جناب فاروق اعظم کا نظریہ کیا ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے خط لکھ کے کہا حضور جس علاقے کو فتح کر چکا ہوں، مصر کا جو علاقہ ہے، یہاں صدیوں سے رسم ہے، صدیوں سے، کہ دریا خشک ہو جائے تو ایک جوان لڑکی ذبح کر کے ڈالے تو دریا چلتا ہے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ لفظوں پر غور کریں، صدیوں سے طریقہ ہے، صدیوں سے۔ اب دریا خشک ہو گیا، اسلام اجازت نہیں دیتا، آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ اگر یہاں حکومت کر دیا تو لوگوں کو پانی تو چاہیے کہ نہیں؟ تو لڑکی ذبح کر کے ڈالی جائے، اور حضور ایک نہیں پورا علاقہ گواہ ہے، ایسا کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ حضرت عمر ہیں، اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھا سکوں، یہ حضرت عمر ہیں۔ ایک خط لکھا حضرت عمر بن عاص کے نام، اور ایک لکھا دریا کے نام۔ حضرت عمر بن عاص کو کہا یہ میں نے خط دریا کو لکھا ہے، دریا میں ڈال دے، اگر چل جائے تو ٹھیک ہے، نہ چلے تو ہمیں پانی کی ضرورت نہیں، رسول اللہ کے دین کی ضرورت ہے۔ کچی باتوں پہ آپ چلیں گے، آج بھی آپ جا کے قبرستانوں میں تعویذ باندھ کے آئیں گے، ان کمزوریوں کا شکار ہوں گے۔ آج بھی آپ کہیں گے کہ میری وہ امریکہ والی پھپھو مہربان ہو جائے تو میرا کام بن جائے گا، آج بھی کہیں گے کہ کوئی امریکہ کا شخص آئے اور میرا بازو تھام لے، اس طرح کمزور پڑیں گے۔ یہ نظریہ اقبال کہتے ہیں سن ہے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ اگر آپ کے اندر یقین کی دولت آ جائے اور آپ کو کھڑا ہونا آ جائے تو پھر تو رخ بدل جاتا ہے دریاؤں کا، اور پھر تو انسان بدل کے رکھ دیتا ہے ہواؤں کے رخ۔ حضرت عمر نے دریا کے نام خط لکھا۔ ادھر دیکھو میری طرف، اقبال ہمیں کہتے ہیں دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ دریا کے نام خط لکھا، اور کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں دریا سن،
اگر تو چلتا تھا نا اپنی مرضی سے تو ہمیں تیری ضرورت ہی کوئی نہیں، اور اگر تو رب کی مرضی سے چلتا تھا تو پھر رب کا بندہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ چلنا شروع کر۔ رب کا بندہ تمہیں حکم دیتا ہے تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ اتنا بڑی بات کر دی، فرمایا اللہ کا بندہ حکم دیتا ہے تو چل۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں لوگ سارے جمع تھے، ان کا بھی ایک نظریہ تھا جو صدیوں سے چلا آ رہا، حکومتیں بدلی پر یہ ذوق نہیں بدلا تھا، لڑکی قتل کر کے ڈالی جاتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سب کے سامنے جناب عمر کا خط ڈالا، حضرت عمر کا خط، دریا میں خط گرا بعد میں اور دریا نے پہلا چلنا شروع کر دیا۔ اگر نظریہ ہی کوئی نہیں، ارادہ ہی کوئی نہیں، پروگرام ہی کوئی نہیں۔ آپ سویرے کچھ کہہ رہے تھے میری ملت کا جوان ساری زندگی فیصلہ ہی نہیں کرتا کہ میں ڈاکٹر ہوں کہ پروفیسر ہوں، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں مکینیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں کہ انجینئرنگ کا ہوں، میں کیا ہوں، اسے پتہ ہی نہیں کہ اگر میں دین پڑھ رہا ہوں تو میں تدریس کے میدان کا ہوں، تحریر کے میدان کا ہوں، تقریر کے میدان کا ہوں، علم مناظرہ کا ہوں، میں کون ہوں؟ جب ساری زندگی فیصلہ نہیں ہوگا تو بات آگے کیسے بڑھے؟ دین نظریہ جناب عمر کا نظریہ، اور جب وہ نظریہ بن گیا تو سب سے پہلے اپنے اوپر طاری کیا۔ حالات بدل گئے حضرت عمر کے زمانے میں، 25 ہزار دینار آ گئے، لوگوں نے نئے کپڑے خرید لیے۔ او یارو سنو نا، لوگوں نے مکانات بنا لیے ملک شام میں، دین اجازت دیتا ہے کہ پاس جائز پیسے ہیں تو بنائیں، لیکن فاروق اعظم کا کرتا پھٹا ہوا، حضرت عمر کا جوتا ٹوٹا ہوا، پگڑی سادہ۔ حالات بدل گئے، کل یہ شخص 10 اونٹ چرایا کرتے تھے، آج 24 لاکھ مربع میل کے حکمران۔ کرسی بدلی، عمر نہیں بدلے، نہیں بدلے۔ وہ کھجور کے درخت کے نیچے ہاتھ کا تکیہ بنا کے روڑے پہ سو رہے ہیں، اینٹوں پہ آرام کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم وہی ہیں۔ صحابہ نے منت کی حضرت مولا علی کی کہ ان سے کہیں ایک کرتا ہی نیا خرید لیں، تو حضرت علی کہنے لگے میں تو نہیں کہتا، میری مانتے ہیں پر میں تو کوئی نہیں کہتا، جناب یہ بات جائز نہیں، کہا جائز ہے، ہاں اگر کہلوانا ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو۔ ساری جگہوں پہ نا، ساری جگہوں پہ سوال جواب نہیں ہوتے، کچھ جگہ چپ بھی کر جایا کریں، کچھ جگہ خاموش بھی ہو جایا کریں، کچھ جگہ ایسی۔ میرے استاد جی نے مجھے فون کیا، کہنے لگے پرسوں پنڈی جانا ہے، میں نے کہیں جلسے کا وعدہ کیا ہوا تھا، پنڈی جانا ہے۔ میں کہ استاد جی ہوتے خیر ہے، بڑے لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک رنگ ہے، اس کا بھی مزہ ہے۔ میں کہ ہوتے خیر ہے، کہنے نے ہر گل دی وضاحت دینا تینوں میں ضروری نہیں سمجھتا، یہ بھی ایک مزہ ہے، اس کا بھی بڑا ہی مزہ آیا۔ اور میں نے کہا یار کمال ہو گئی ہے، نہیں جانا جلسے والوں سے۔ میں نے کہا یار آپ مہربانی کرو، تھوڑا سا آگے لے جاؤ، پیار والے تھے، بات مان گئے۔ آپ نہ کچھ جگہ چپ کریں، آپ کو مزہ آئے، ہر جگہ تحقیق نہ پیش کریں، کچھ جگہ خاموش بھی رہیں، کچھ جگہ آپ دلائل رکھنے کے باوجود بھی اکابرین کے ساتھ اتفاق کر لیں، اس میں نفع ہوگا، فائدہ ہوگا، آپ کو برکت ملے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پیغام بھیجا، عمر امیر المومنین ہے، کیسر و کسرا کے حکمران کہیں ملنا ہے تو عمر کہتے ہیں دوڑ جاؤ، ٹائم کوئی نہیں، پر عقیدتوں کو کبھی کمزور نہ پڑنے دینا ورنہ مزہ خراب ہو جائے۔ بڑا ہوتا ہی وہ ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے، اور اگر بڑا ہی کوئی نہیں تو ہم کیسے بڑے ہو گئے؟ حضرت سیدہ کا پیغام گیا تو فاروق اعظم دوڑے آئے دروازے پہ، اماں جی حکم کا، لوگوں کا خیال ہے اے امیر المومنین کہ بڑے بڑے لوگ آپ سے ملنے آتے ہیں، اور اللہ نے وسعت بھی کر دی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے زمانہ نور میں جناب صدیق اکبر کے دور میں بظاہر وسعت نہیں تھی، اب تو مال آتا ہے، آپ کو بھی ملتا ہے، تو ایک کرتا نیا خریدنے میں کیا حرج ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا اماں جی آپ کا حکم ہے تو شام کو ہی آ جائے گا، شام کو آ جائے گا، لیکن اگر اجازت دے دی جائے تو ایک بات کر لوں۔ سیدہ کہنے لگی کہنے لگی اماں جی یہ جو میں نے کرتا پہنا نا حضور کے دور میں بھی اسی طرح کا پہنتا، ابو بکر صدیق جب بلاتے تھے تو اسی طرح کا، پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے،
میں نے نا اسی طرح ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، دل کرتا ہے میں بدلوں نہ، میرا دل کرتا ہے سب سیاں رل پانی نو چلیاں نا، کوئی مڑ سی پار کے تے جنہاں نے پار کے سر تے چایا وہ قدم رکھن ڈر کے، دل کرتا ہے میں وہیں رہوں جہاں مجھے وہ کھڑا کر گئے تھے۔ اجازت اگر آپ دیں ورنہ شام کو آ جائے گا۔ حضرت عمر نے بات کی تو سید عائشہ تو رو پڑی، ہجکیوں کی آواز نکلی، فرمانے لگی عمر جو صحابہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، پر جہاں آپ کھڑے ہیں وہ بالکل ہی ٹھیک ہے۔ نظریے کے لوگ تھے، انہیں روز سوٹ نہیں بدلنا پڑتا تھا، انہیں زمانے کے ساتھ روز لباس نہیں بدلنا پڑا، ذہن نہیں بدلنا پڑا۔ اور یہ والی فکر جب پتہ کیا ہوتا ہے، تقریریں گھر سے باہر چلتی ہیں، گھر میں نہیں چلتی، گھر میں عمل چلتا ہے۔ گھر میں بچوں کو لیکچر نہ دیں کہ نماز پڑھا کرو، گھر میں مصلی بچھائیں۔ آپ کا 3 سال کا بچہ بھی آ کے نماز کی نیت باندھ لے گا، سجدہ نہ بھی کرنا ہے تو مصلی پہ لیٹ جائے گا۔ گھر میں عمل چلتا ہے بھائی، عمل۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو بلایا اور بلا کے فرمانے لگے سنو بھائی، لوگ تمہیں اس طرح دیکھیں گے جس طرح گوشت کھانے والے پرندے گوشت دیکھتے ہیں، جو میں رعایا کو حکم دوں پہلے تم نے عمل کرنا ہے۔ یہ میں اپیل کر رہا ہوں علماء کی اولادوں سے، یہ ٹھیک ہے کہ آپ کے دلوں میں بھی خواہشات مچلتی ہیں، اس میں شک نہیں، لوگ استحصال کرتے ہیں، پر یاد رکھنا آپ کے نام کے ساتھ بڑوں کا نام لگتا ہے، آپ کی نسبتیں بڑی ہیں، اس لیے آپ کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں۔ آپ کے جلووں میں لوگ کئی چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بھائی حضرت عمر فرمانے لگے میرے بچوں، لوگ تمہیں یوں دیکھیں گے جس طرح گوشت کھانے والے پرندے گوشت دیکھتے ہیں، میں جو حکم رعایا کو کروں تمہیں پہلے ماننا ہے۔ اور فرمانے لگے یہ بھی سن لو، اگر تم نے نہ مانا تو لوگوں کو سزا سنگل دوں گا، تمہیں ڈبل ملے گی، خبردار۔ پورا پتہ کیا ہوتا ہے، جب آپ گھر میں کچھ اور ہوتے ہیں باہر کچھ اور ہوتے ہیں تو آپ کو خود محسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی اداکاری کر رہا ہوں، میں اصل نہیں ہوں، پھر آپ چھپتے پھرتے ہیں، پھر آپ کے لیے بہت ساری چیزیں بوجھ بن جاتی ہیں، پھر دین کی بہت ساری باتوں پہ عمل کرنے کا وقت آئے تو کمزوری بندہ دکھاتا۔ سیدنا فاروق اعظم چونکہ نظریے کے آدمی، میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی وہیں پہ ہوں، چونکہ نظریے کے آدمی تھے، بات نظریاتی کرتے تھے۔ اب بندہ اس کے پاس پیسے آئیں اور اس کے بچوں کے حالات نہ بدلیں، پیسے آئیں اور نظریہ نہ بدلے اور ان کا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن نہ بدلے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے مصر گئے، لوگوں کو پتہ چلا امیر المومنین کے بیٹے، انہوں نے تحفے دیے، بڑی ساری چیزیں دیں، تو حضرت عمر نظریاتی بندے تھے، بیٹا واپس آیا۔ میں ہمارے گاؤں میں ایک موچی جوتے گانٹھا کرتا تھا، میں نے کبھی کسی کے ساتھ فوٹو نہیں کھنچوائی، وہ اس لیے کہ مجھے لوگوں نے فوٹو کے معاملے میں پریشان اتنا کیا ہے کہ میں بھول گیا ہوں یہ کام کرنا۔ ایک جوتے گانٹھنے والا ہمارے گاؤں کا موچی تھا، تو میں نے ایک دن، اب تو خیر جوتے گنڈواتا ہی کوئی نہیں، پہلے میرے ابا جی مجھے توڑے میں ڈال کے دیتے سارے گھر کے جوتے، وہ لے کے جاتے تھے تو وہ جوتے گانٹ کے دیتا تھا، کون سا کہاں سے ٹوٹا ہے۔ اب کہاں، ہمارے اب ایسے بھی نہیں جوتے ٹوٹتے، لے ہی جاتا ہے کوئی مسجد سے، نہیں لانے پڑتے، ٹوٹ جاتے تھے۔ تو میں ایک دن گیا، جوتا مجھے بڑا پسند تھا، میرے پیروں میں کچھ تکلیف تھی تو وہ مجھے ذرا سکون دیتا تھا، تو میں نے کہا چچا اسے گانٹ دو، نے گانٹ دیا۔ میں نے کہا کتنے پیسے؟ کہنے لگے 8 روپے۔ میں نے پورے 10 دیے، چونکہ میری پگڑی کا بال اونچا رہتا ہے، اب جیب میں کئی دفعہ 4 پیسے بھی ہوتے ہیں، تو میں نے ان کو 10 دیے۔ میں نے کہا چاچا رکھ لیں، ادھر آئے نا کاکا، کہا تو رکھ لا، میں فقیر ہوں کوئی، پھاڑا اپنے 2 روپے۔ کیا بات کرتے ہیں آپ، گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ یہ کیا بات ہوئی، فلانے کا نام لے کے فلانے کا نام، پکڑ اپنے 2 روپے۔ میں منڈے نو سدیا، میں کہ یارو رائیاں چاچے نال میری فوٹو تے کھچی، یہ شخص ہے اس قابل، اس کے ساتھ فوٹو کھینچی جائے، یہ مزیدار بندہ ہے۔ حضرت عمر کے بیٹے گئے مصر، لوگوں نے تحفے دیے، لا کے کعبہ جی لوگوں نے تحفے دیے، فرمایا تم نے بتایا کیوں تھا کہ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں؟ عرض کی حضور انہوں نے خود ہی دے دیے۔ آپ فرمانے لگے کیوں کہا تم میرا نام لوگ کے تحفے بٹورو گے، یہ تم نے کیا کیا؟ حضور حکم کیا ہے؟ فرمایا لاؤ سارے تحفے۔ پتر یہ عہدے کا ہدیہ ہے، یہ امیر المومنین کا نام استعمال کے تمہیں تحفے ملے ہیں، یہ تمہارا حق نہیں۔ حضور کس کا حق ہے؟
فرمایا یہ مسلمانوں کی پراپرٹی ہے، وہ تحفے وہاں جمع ہوں گے۔ 1 دینار حضرت ابو موسیٰ اشعری نے، او یارو سنو، کیوں ہمارے بچے دستے نگر ہوں؟ ان کو موج کرنا نہ سکھاؤ، جینا سکھاؤ، جینا۔ انہیں بتاؤ کہ اپنی مٹی پہ جلنے کا سلیقہ سیکھو، کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ ہماری سوسائٹی کا یہ معیار ہے، میں فلانے کا بیٹا ہوں، میں فلانے کا پتر ہوں۔ اقبال کہتے ہیں تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ اپنی بات کردہ میاں، تو کون ہے؟ تیرا ابا آفیسر ہے تو تو نام استعمال کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے کو ایک دن 1 دینار حضرت ابو موسیٰ اشعری نے دے دیا، 1 دینار۔ توجہ ہے میری بات پر؟ تو آپ نے کہا پتر کس نے دیا؟ کہا جناب یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے دیا ہے۔ آپ نے بلایا جناب ابو موسیٰ اشعری اور بلا کے فرمایا پکڑ اپنے پیسے، تمہیں پورے مدینے میں کسی اور کا بیٹا نہیں ملا تھا خراب کرنے کے لیے؟ عمر کا بیٹا ہی تمہیں ملا ہے۔ میں انہیں جینا سکھانا چاہتا ہوں، اور جو ان کے پاس ہے اسی پر جینا سکھانا چاہتا ہوں۔ ان کی طبیعت کیوں للچائے کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کر؟ ان کے ذہن کے اندر کیوں بات آئے کسی کا بڑا مکان دیکھ کر؟ انہیں احساس ہو، انہیں احساس ہو، انہیں پتہ ہو۔ اقبال کے بیٹے نے خط لکھا تھا کہ حالات خراب ہیں، آپ باہر ہیں، تو میں تھوڑا سا قرضہ نہ لے لوں کسی سے؟ تو اقبال نے کہا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے۔ اللہ کرے آپ سمجھے میری بات، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے۔ خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خود ہی نہ بیچ۔ بھائی سیدنا فاروق اعظم کے اپنے گھر کے اندر یہ مزاج، گھر کے اندر یہ طبیعت۔ حضرت عمر کا ایک تیسری بات، ایک تو یہ کہ ان پر لاگو تھا، پھر انہوں نے اپنے گھر پر لاگو کیا اپنا نظریہ۔ ایک تیسری بات، وہ جذباتی تھے اپنے نظریے کے تعلق سے، وہ جذباتی تھے۔ ہم نا بہت زیادہ مصلحت پسند ہیں۔ حکمت اور چیز ہوتی ہے، لیکن جان بوجھ کے آنکھیں بند رکھنا یہ اور چیز۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا جنون کی حد تک ان کی باتیں ان کے دل سے نکلتی۔ ملک شام گئے اور جا کے دیکھا کہ لوگوں نے محلات بنا لیے، اچھے اچھے لباس پہننے لگے، حالات اور کے اور ہو گئے، اور کئی لوگ اس میں سے مدینہ شریف سے گئے جنہیں وہاں مختلف عہدے دیے گئے، تو انہوں نے اپنا اٹھنا بیٹھنا جدید دور کے مطابق کر لیا۔ اتنے جذباتی ہوئے جناب عمر کہ زمین سے روڑے اٹھائے اور ان لوگوں کو زور زور سے مارتے، سنگریزے مارتے، فرماتے اتنی جلدی تم نے حضور کا طریقہ بلا دیا ہے، اتنی جلدی بلا دیا ہے، اتنی جلدی تم نے اجمیوں کا طریقہ اختیار کر لیا، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ پھر وہ گئے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے ملنے، امین امت۔ وہ گھوڑے کی زین زمین پہ رکھ کے نا تو ننگی زمین پہ سو رہے تھے، تکیہ بنائے۔ حضرت عمر ملنے گئے تو وہیں تھے جہاں حضور نے کھڑا کیا، وہی سادہ لباس، وہی سادہ طریقہ، وہیں کھڑے تھے۔ لے آؤ سجنا اساں توڑ نہیں بائی، وہیں کھڑے تھے، کوئی کمزوری نہیں۔ حضرت عمر قریب جا کے بیٹھے، باقیوں کو روڑے مار رہے ہیں، چونکہ یہ وہیں اسی سادگی میں تھے۔ تو جناب عمر فرمانے لگے میں کسی کے پاس نہیں رکا، تیرے پاس آیا ہوں، روٹی کھانی ہے میں نے۔ زمین پہ لیٹے آدمی سے کہا روٹی کھانی ہے، کھانا کھلاؤ نا۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا تو خشک روٹی نکالی، کہنے لگے عمر میں تو سویرے شام یہی کھاتا ہوں، یار کھا سکتا ہے تو کھا لے۔ حضرت عمر نے وہ روٹی کے لقمہ لیا، منہ میں ڈالا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے یار دنیا بدلی ہے پر تو وہیں کھڑا ہے جہاں مدینے والے نے ہمیں کھڑا کیا، تو وہیں کھڑا ہے۔ حضرت عمر کا معروف اور مشہور فرمان ہے، اپنے گورنروں سے کہا کرتے تھے اگر تم رب کی اطاعت کرو گے نا تو جو تمہارے ماتحت ہیں وہ تمہاری اطاعت کریں گے، اور اگر تم اللہ کی فرما برداری سے نکل جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمایا کرتے تھے جس دن میرا گھوڑا کوئی شرارت کرتا ہے اور مجھے پشت پہ سوار نہیں ہونے دیتا، اور جس دن میرا بیٹا میری کوئی نافرمانی کرتا ہے، فرماتے ہیں میں سمجھ جاتا ہوں آج مجھ سے میرے رب کی کوئی نافرمانی ہوگی۔ میری سمجھ میں جب تک میں اس کا فرما بردار رہتا ہوں، جو میرے ماتحت ہیں وہ میرے فرما بردار رہتے ہیں۔ جناب عمر نے خط لکھا گورنروں کو، کسی بندے کو کبھی ہلنے نہیں دیا، لوگوں کا احتساب کرنا۔ آج احتساب کو سیاسی نعرہ بنا دیا گیا ہے، اور میں اور آپ ہم بھی احتساب کے دروازے سے گزرنا نہیں چاہتے۔
ہم نہیں گزرنا چاہتے۔ میرے بھائی، بینک میں لائن لگی ہوئی ہے، میں چلا گیا ہوں تو مجھے دیکھ کر کسی نے اندر بلا لیا ہے، تو میں بڑے فخر سے یہ کہہ رہا ہوں، دیکھا اللہ نے کتنی عزت دی ہے، مجھے انہیں اندر بلا لیا۔ او بھائی، وہ جو تیری وجہ سے 2-3 بندے لیٹ ہو گئے، پہلے سے آئے ہوئے، بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، تو سمجھا ہی نہیں چیز کو۔ ہم لوگوں نے اپنے اپنے مزاج، میں چونکہ سیٹھ صاحب ہوں تو میری بڑی عزت ہے، میں فلانا صاحب ہوں تو مجھے کسی نے اگلی صف میں کھڑا کر لیا۔ یہ مزاج نہ بنائیں۔ آپ اگر ایک ہی مزاج میں جینا پسند کر لیں گے، ایک ہی ترتیب سے، تو آپ یقین کریں، آپ ویسے بھی صدر نے صدر ہی رہنا ہے، ایوان صدر میں ہو تب بھی، لاہور میں ہو تب بھی، اس کے لیے نشست ضروری نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ صالح ہے، نیک ہے، تو وہ جہاں بھی ہے وہیں پہ وہ نیک ہے۔ اگر کوئی سیاسی سماجی ہے تو وہ جہاں بھی ہے وہیں اپنے فن کے ساتھ موجود ہے۔ کبھی بھی استحصال نہ کریں، کسی کی گردن پہ پیر رکھ کے آگے نہ بڑھیں، یہ بڑا معیوب ہے دین کے اندر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ عدالت میں گئے ہیں، کسی نے مقدمہ کر دیا تو حضرت ابی بن کعب اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ قاضی تھے، انہوں نے آپ کو کہا امیر المومنین آپ تشریف لائیے۔ 1-2 دفعہ انہوں نے اعزاز کے ساتھ بلایا تو آپ فرمانے لگے آپ کا رویہ غیر جانبدار نہیں، یہاں تو دوسرے فریق کے ساتھ بھی آپ کا یہی سلوک ہوتا، کیونکہ صرف میرے ساتھ ہے، لہٰذا اس مقدمے کا فیصلہ کر دیں، آپ کو فارغ کر دیا جائے گا، آپ کو آئندہ سے قاضی نہیں بنایا جائے۔ آپ ایک جیسا معیار ہی نہیں رکھ سکے۔ میں اپنے حق میں فیصلہ چاہتا ہوں بھائی، میں انصاف نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں میرے حق میں فیصلہ ہو۔ جب ہم یہ سمجھنے لگیں گے نا، دیکھیں یہ ایک الگ عنوان ہے، اس وقت یہ موضوع نہیں، یہ الگ عنوان ہے کہ اہل کو امانت ملنی چاہیے، نا اہل کو کبھی بھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب نا اہلوں کو امانتیں ملنے لگیں تو قیامت کا انتظار کرو، قیامت کا انتظار کرو جب نا اہلوں کے سپرد عہدے ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری جیسا شخص کہاں کوئی ملے گا؟ حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں میرے کریم نے فرمایا کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر سے زیادہ سچا بندہ کوئی نہیں۔ اتنے بڑے آدمی ہیں وہ، لیکن انہوں نے جب کہا حضور مجھے ایک صوبے کا گورنر بنا دیں، تو حضور نے فرمایا یہ تیرے مزاج کا کام نہیں، یہ کام تیرے والا، ہر بندہ ہر کام کرنے کی پوزیشن میں، یہ حضرت عمر کا مزاج ہے، یہ طریقہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے اپنی بیوی کو ایام طہر میں طلاق دے دی تھی۔ یہ علماء سے آپ اس کی وضاحت لیں گے کہ جب عورت مخصوص ایام میں ہو تو طلاق نہیں دینی چاہیے، لیکن دے دی جائے تو ہو جاتی ہے۔ دے دی تھی طلاق، حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عمر تو مفتی تھے، حالانکہ وہ تو صالح تھے، حضور نے فرمایا لیکن کو جانشین بنا دے، تو فرمانے لگے جسے بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا اسے مسلمانوں کو حکمران بنا دوں۔ اتنا بڑا مزاج، اتنی بڑی طبیعت، اتنا بڑا حق کہنے کا جذبہ اپنے گھر سے اور باہر سے۔ آپ نے سوسائٹی میں نظریہ بانٹا ہے، آپ نے بتایا ہے کہ شخصیات سے زیادہ نظریات اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ شخصیات نہ بچائیں، نظریات بچائیں۔ نظریات بچ جائیں نا تو شخصیات پیدا ہو جایا کرتی ہیں، لوگ بڑے بڑے آ جایا کرتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنروں کو تاکید کرتے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں، ایک بات پہ آپ نے ضرور توجہ دینی ہے۔ ہمارے ہاں نا تقسیم نہیں ہوئی چیزیں، اور نوجوان نسل چونکہ جلد باز ہے، گھبرا جلدی جاتی ہے، تو 2-4 چیزوں کا ذائقہ ہمیں اٹھنے نہیں دے رہا۔ ہماری آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نا اپنی زبان کا ذائقہ اور ذہن کا ذائقہ یہ شغل میلہ، ہنسی مذاق، اور دوسرا زبان کا ذائقہ، برگر کہاں اچھا بنتا ہے پہنچ جائے گا نوجوان۔ یعنی میں اکثر سوچتا ہوں کہ کیا کمال قوم ہے جو 1.5 گھنٹے کا سفر کر کے روٹی کھانے گئی ہے، اور صرف روٹی کھانے، اور 1.5 گھنٹے کا سفر کر کے واپس آئے گی۔ کرنا کیا ہے؟ کھانا کھانا ہے۔ آپ جب تک کھانا کھاتے رہتے ہیں تب تک زبان میں ذائقہ رہتا ہے، جس وقت وہ اندر چلا جاتا ہے اس کا ذائقہ۔ اتنے کو کام کے لیے آپ نے اتنا وقت ضائع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا احتساب کرتے، نظریاتی آدمی تھے نا۔ یہ کمزور کام ہے، آپ کبھی پڑھیں گے نا ہمارے محدثین کی تاریخ، تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو روٹی نہیں کھاتے تھے، کھجوروں پہ گزارا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کھانا کھانے میں نا تھوڑا ہاتھ ہٹانا پڑتا ہے، نظر ہٹانی پڑتی ہے تو ٹائم لگتا ہے، لہذا کھجوریں کھاؤ۔
اور پڑھنے لکھنے میں کام کرتے رہو. اپنے آپ کو وہ قیمتی سمجھتے تھے. ہمارے اندر کئی صلاحیتیں ہوتی ہیں لیکن وہ بس انہی چکروں میں شغل میلوں میں ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں, کچھ نہیں کر پاتے زندگی میں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا گوشت والی دکان پہ بیٹھ گئے. یہ ذرا دیکھنا تربیت کا انداز. گوشت والی دکان پہ بیٹھ کے 2-4 دن خیال رکھا, جو بندہ مسلسل 2 دن گوشت لینے آیا اسے پکڑ لیا اور درہ اٹھا لیا. فرمانے لگے تو کل بھی آیا تھا. اللہ کرے آپ کو سمجھا سکوں میں بات, اللہ کرے میں سمجھاؤں آپ کو. یہ میں بھلا کیا کہہ رہا ہوں. یعنی آپ 24 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں جناب, آپ بیٹھیں, آپ چھوٹا سا خطاب تیار کریں, آپ کہیں میں نے جنرل اسمبلی سے تقریر, آپ گوشت والی دکان پہ بیٹھ گئے. لیکن یہاں سے تربیت شروع ہوتی ہے. صرف مذاق کر دینا کہ لاہور والے بڑا کھاتے ہیں, گجرانوالہ والے بڑا کھاتے ہیں, پنجاب والے, مذاق کر کے گزر جانا الگ بات. لیکن آپ کو پتہ ہے جو قومیں کھانے پینے میں لگی رہیں ان کی ذہنی کیفیت کیا ہو جاتی ہے, ان کی سوچ کہاں چلی جاتی ہے. حضرت فاروق اعظم, نوجوانوں سنو, گوشت والی دکان پہ جو مسلسل 2 دن گوشت لینا ہے اسے پکڑ لیا. اور کیا جملہ کہا, سارا کچھ حکومتیں نہیں کرتی, کچھ تیری میری بھی ذمہ داری ہے. کوئی ضروری ہے کہ میں نے اپنا سارا پیسہ اپنے نالائق بیٹے پہ لگانا ہے. اگر میری بہن کا بیٹا لائق ہے تو کچھ میں اس پہ خرچ کر دوں, وہ پڑھ جائے. اگر میرا بھانجا بھتیجا کچھ کر سکتا ہے وہ نہیں, تو میں ذرا دیکھوں. صرف ٹیلنٹ اس میں نہیں ہوتا جو اے سی والے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے, جو پانی والا کولر لے کے گرمیوں میں بس کے پیچھے بھاگتا ہے وہ بھی بڑا ٹیلنٹ والا ہوتا ہے. لیکن اس کی فیس بھرنے والا کوئی نہیں, کوئی ہے نہیں جو اس کی اشک شوئی کرے. حضرت عمر 2 دن جو مسلسل گوشت لینے آیا پکڑ لیا, اور پکڑ کے فرمانے لگے تیرے محلے میں غربت ختم ہو گئی ہے, تیرے سارے رشتہ دار پیٹ بھر کے کھانے لگے ہیں. اس نے کہا حضور نہیں. تو فرمایا پھر گوشت واپس کر, ہفتے میں 1 دن گوشت کھایا کر, یہ کام روز نہیں ہوگا. ہم لوگوں نے نا بس جس کے پاس جو آیا ہے نا اس نے اسے حق ہی سمجھ لیا اپنا, اس نے کسی کو دینا کبھی پسند نہ کیا. نہ کریں, نظریاتی بنیں, فکری بنیں, اپنا ایک نظریہ بنائیں زندگی میں, اور نظریے کی زندگی آپ گزاریں گے تو تھکیں گے نہیں, اکتائیں گے نہیں. پھر آپ یہ نہیں کہیں گے میں بور ہو رہا تھا تو میں نے کہا چلو 2 دن مر ہی رہا ہوں, میں بور ہو رہا تھا تو میں نے کہا چلو. پھر آپ بور ہوں گے ہی نہیں, اس لیے کہ نظریے کے لوگ بور نہیں ہوتے, وہ کام کرتے ہیں, وہ پڑھاتے ہیں, وہ لکھتے ہیں. وہ یہ جہاں بیٹھے ہیں نا حضرت شیخ الحدیث حاجی محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ نظریے کے آدمی تھے. نظریے, میں تو ان کے بارے میں یہی سنا کہ لکھا بہت, انہوں نے پڑھایا بہت, علماء کو پڑھایا. میں کچھ ابھی میں آتے ہوئے یہاں قریب میرے ایک پیار کرنے والے ان کے گھر میں رکا تو بزرگ کہنے لگے کہ قاری صاحب کے زمانے میں, حاجی صاحب کے زمانے میں جتنے اچھے قراء یہاں ہوتے تھے اور جتنے اچھے وہ خود قاری تھے وہ شاید کم لوگ ہوں. تو یہ میرے لیے ایک نئی بات تھی, یہ ایک نئی بات تھی. تو ہمارے بزرگ کام کرتے تھے, ڈیوٹی کرتے تھے, مشقت کرتے تھے. اب تو گوگل سے آپ حوالے ڈھونڈتے ہیں, تو تب گوگل سے نکلتے تھے. ان کی کتابوں میں حوالے دیکھو ذرا, آپ ان کی کتابوں میں حوالے دیکھو, یہ کہاں سے نکلتے ہیں بھائی. یہ اور اب وہ ٹیمیں نہیں ہوتی تھی تخریج کر کے دینے والی, ایسا نہیں تھا. کام کرتے تھے. زندگی میں کچھ کریں. اگر آپ کہیں گے کہ نیری باتوں پہ لوگ گزارا کریں تو وہی باتیں تو آج کل ہر بندے کو بڑی بڑی آتی ہیں. اب تو چائے والا بھی بڑی باتیں کر لیتا ہے. باتوں کا کیا ہے, باتیں تو سب کو بڑی آتی ہیں. نظریاتی بنیں, فکری بنیں, یہی پیغام ہے حضرت عمر کا. دعا کرتا ہوں یہ آستانہ آباد فرمائے اللہ تعالیٰ, اور رب کریم ہم سب کو اپنے بزرگوں کے رستوں کا مسافر بنائے. آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.